اللهم رب شهر رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہ. ناظرین السلام علیکم. ماہ مبارک اور اس مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہے کہ ماہ مبارک رمضان کو سال کے باقی مہینوں پر فضیلت برتری کیوں حاصل ہے. اسلامی مہینوں میں یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کو سال کے باقی مہینوں پر فضیلت اور برتری حاصل ہے، بلکہ اس مہینے کے دن و رات و لمحات بھی بافضیلت دن و رات و لمحات ہیں. اس بات کی طرف اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہ شہر هو عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعاتہ افضل الساعات. تو یہ مہینہ بافضیلت مہینہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ شہر اللہ ہے. اس مہینے کا نام اللہ کے نام پہ رکھا گیا ہے، لہٰذا اس مہینے کا نام بے احترامی سے نہ لیں. ڈائریکٹ یہ نہ کہیں کہ رمضان آ گیا، رمضان چل رہا ہے، رمضان جا رہا ہے. اس چیز سے معصومین نے روکا بھی ہے اور ٹوکا بھی ہے کہ کبھی بھی ہم ماہ مبارک کا نام ڈائریکٹ نہ لیں. امیر کائنات فرماتے ہیں کہ رمضان نہ کہو بلکہ ماہ رمضان کہو. کیوں؟ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا رمضان. تم یہ نہیں جانتے کہ رمضان، ماہ رمضان کی فضیلت کیا ہے. دوسری طرف نبی کریم فرماتے ہیں کہ لو یعلم العبد، اگر بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کیا ہے تو بندہ یہ آرزو کرے گا کہ یہ مہینہ پورے سال برقرار رہے، یعنی پورا سال ماہ مبارک رمضان ہو جائے. کہ جس طرح سے جب کوئی آدمی کسی سفر پہ جاتا ہے، کسی ایسی جگہ جاتا ہے جہاں اسے سکون ہی سکون ملے، چین ہی چین نصیب ہو، آسائش ہی آسائش ہو، نہ کوئی درد ہو، نہ کوئی غم ہو، نہ کوئی رنج ہو، نہ کوئی تکلیف ہو، 10-12 دن کے لیے جائے لیکن یہ 10-12 دن پل بھر میں گزر جاتے ہیں، پلک جھپکتے ہی گزر جاتے ہیں. جب گزر جاتا ہے تو وہ مسافر، وہ انسان یہی کہتا ہے، یہی آرزو کرتا ہے کہ اے کاش یہ دن طولانی ہو جاتے، یہ مدت بڑھ جاتی. یعنی اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ ہم یہیں پہ رہ جاتے، یہ 10 دن 12 دن نہ کٹتے، نہ گزرتے. اسی طرح سے اگر ماہ رمضان کی فضیلت و اہمیت بندوں کو معلوم ہو جائے تو بندے خدا کی بارگاہ میں یہ خواہش ظاہر کریں گے کہ یہ مہینہ ان کے درمیان سے نہ جائے. تو اس مہینے کی فضیلت کیوں ہے؟ یہ مہینہ دوسرے مہینوں پہ فضیلت کیوں رکھتا ہے، برتری کیوں رکھتا ہے؟ کیونکہ اللہ کا مہینہ ہے. اس مہینے کا نام اللہ کے نام پہ رکھا گیا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تو جب یہ مہینہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے تو اس مہینے کا نام بے احترامی سے نہ لیں، بلکہ یوں کہیں کہ ماہ رمضان آ گیا، ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے، ماہ مبارک رمضان ہمارے درمیان ہے. احترام کے ساتھ نام لیں. یعنی اگر ایک مہینہ اللہ سے منسوب ہو جائے یا ایک مہینہ اللہ کا مہینہ ہو تو ہمیں یہ حق نہیں ہے، ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس مہینے کا نام بے احترامی سے لیں. تو اگر اب بندوں میں کچھ بندے ایسے ہوں
کہ جو اللہ کے خاص بندے ہوں تو کیا ان کا نام ہم بے احترامی سے لے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ تعلیم تو قرآن نے ہمیں دی ہے۔ وہ دور یاد کریں کہ جب نبی کریم کو لوگ نام بنام پکار رہے تھے تو قرآن کریم نے ٹوکا، روکا انہیں، کیا کہہ کے روکا؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم نبی کریم کو اس طرح سے نہ پکارو، اس طرح سے نام بنام لے کے اپنے درمیان نہ پکارو کہ جس طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ وہ جاہلیت زدہ ماحول تھا کہ جہاں نبی کریم کا نام، جہاں نبی کریم کو نام بنام پکارا جا رہا تھا تو قرآن نے ٹوکا۔ تو کیا یہ بات صرف نبی کریم تک محدود ہے کہ نبی کریم کو نام بنام نہیں پکارا جا سکتا ہے؟ نہیں، وہ افراد، وہ ہستیاں، وہ ذاتیں جو نبی کریم سے قریب ہیں ان کا نام بھی بغیر درود و سلام کے نہیں لیا جا سکتا ہے۔ یہ بات ہمیں سید قاضی نور اللہ شستری نے بتائی کہ جب انہوں نے اپنی ایک بزم میں امیر کائنات کے نام کے بعد ان پر درود و سلام بھیجا تو اس دور کے حق دشمن مفتیوں نے بدعت کا فتویٰ لگا کے بدعت کہہ کے قتل کا فتویٰ صادر کر دیا، اور اکبر بادشاہ کی خدمت میں یہ پیغام پہنچا دیا کہ یہ وہ ہے جو نبی کریم کے بعد ایک ایسے آدمی ایک دوسرے شخص کے ساتھ درود و سلام بھیج رہا ہے، ان پر درود و سلام بھیج رہا ہے، جبکہ درود و سلام نبی کریم سے مخصوص ہے۔ تو انہی میں سے ایک آدمی اٹھا، اس نے ایک شعر لکھا، ایک بیت لکھی، 2 مصرع لکھا، لکھنے کے بعد اکبر بادشاہ کی خدمت میں بھیج دیا، ان کے حوالے کر دیا۔ کیا تھا وہ شعر؟ کیا تھی وہ بیت؟ گر لحمک لحمی بحدیث نبوی ہے، بھی صلی علی نام علی بھی ادبی ہے۔ اکبر بادشاہ کی خدمت میں جب یہ بیت پہنچا تو اس نے پڑھا، اور پڑھ کے وہ سوچنے پہ مجبور ہوا کہ اگر یہ بات سچ ہے کہ علی کا وجود نبی کا وجود ہے تو پھر امیر کائنات کا نام بھی بغیر درود و سلام کے نہیں لیا جا سکتا ہے۔ تو ماہ خدا کا نام بھی بغیر احترام کے نہیں لیا جا سکتا، ماہ خدا کا نام بھی بغیر احترام کے نہیں لیا جا سکتا۔ بندگان خدا، وہ افراد جو اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کا نام بھی بغیر احترام کے نہیں لیا جا سکتا۔ لہٰذا ہم بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس مہینے کی فضیلت سے، اس مہینے کی اہمیت سے باخبر رکھ، اور اس مہینے کی رحمت و برکت و مغفرت سے ہم سب کے شامل حال فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔